اب یہ جو شراب کا ایشو ہے بیسیکلی تو یہ ہماری اشرافیہ کا ایک مرض ہے. میں اس پہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور حکومت ابھی اگر جواب نہیں ہے تو حکومت جواب لے کے پھر ہاؤس کو دے دیں مجھے. یہاں پر کارلسبرگ بیئر آتا ہے, وائن آتی ہے, وہ کیا پاکستان میں بن رہے ہیں؟ وہ کیا اقلیتوں کے نام پر بن رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو لیگل کر کے یہ منافقت ختم کی جائے. تھینک یو جی. یہ کنسرن دیکھ لیں, کنسرن جو منسٹری ہوگی ان کو ہونے کا ایسا, مجھے تو کسی نے یہ نہیں دیا. ڈیفر کر دیں. مسٹر چیئرمین اصل میں وزیر تو ہمیشہ سے ایک ہی ہوتا ہے یہاں پہ, اور وہ ہمارے محترم شہادت عوان صاحب, باقی تو کوئی آتا ہی نہیں ہے 87 رکنی کابینہ میں, تو اس طرح تو سارا بزنس ہی ڈیفر ہوتا جائے گا. میں اس پہ بات رکھنا چاہتا ہوں اور حکومت ابھی اگر جواب نہیں ہے تو حکومت جواب لے کے پھر ہاؤس کو دے دیں مجھے. ڈیفر نہیں کرنا چاہتے, دے دیں جواب. جی بسم اللہ کریں. جی شکریہ مسٹر چیئرمین. میں سینیٹر مشتاق احمد تحریک پیش کرتا ہوں کہ ملک میں شراب کی بڑھتی ہوئی خرید و فروخت, اس کا تشویشناک حد تک استعمال اور اس سے پیدا ہونے والے جرائم کے مسئلے کو زیر بحث لائے. مسٹر چیئرمین یہ بہت بڑا ایشو ہے, اور میں اگر آپ کو دستور کی آرٹیکل 31 میں آپ کو سناؤں تو دستور کے آرٹیکل 31 میں یہ لکھا گیا ہے کہ steps shall be taken to enable the Muslim of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concept of Islam, and to promote facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. اب اتنی بڑی ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ ایسا ماحول عوام کو فراہم کرے گا, ایک ایسا معاشرہ بنائے گا کہ جہاں وہ قرآن سنت کے معنی اور مفہوم کے مطابق اپنی زندگیوں کی تشکیل و تعمیر کر سکے. ریاست کی یہ ذمہ داری ہے, لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 50 سال سے جب سے یہ دستور نافذ العمل ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہی. مسٹر چیئرمین, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کام اپنی زندگی میں کیے تھے جتنے وقت وہ حیات تھے. ایک, انہوں نے شراب کے اوپر پابندی لگائی تھی. دوسرا, انہوں نے سود کے خاتمے کے لیے اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی تھی. اور تیسرا, انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن محمد اسد جو پاکستان کے پہلے سٹیزن تھے ان کی سربراہی میں بنائی تھی. لیکن اس کے بعد صورتحال ہمیں وہ ٹھیک دکھائی نہیں دے رہی. اب یہ جو شراب کا ایشو ہے, پاکستان میں شراب کا استعمال کتنا ہے, پاکستان میں شراب کی والیوم کتنی ہے, بیسیکلی تو یہ ہماری اشرافیہ کا ایک مرض ہے یا اشرافیہ کی ایک عادت بد ہے, اور اس اشرافیہ سے یہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ نفوذ کرتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے, اور اس کے بڑے خطرناک اثرات ہماری نئی نسل پہ اور جرائم کی شرح بڑھنے میں اس کے بڑے طاقتور اثرات ہیں. میں تھوڑی سی اشرافیہ کی یہ بات بھی کر لوں مسٹر چیئرمین آپ کی اجازت سے, کہ ہماری مسٹر چیئرمین میں چاہتا ہوں کہ ہاؤس آرڈر میں ہو تو میں بات کر لوں گا. جی پلیز. یہ تو پولیٹیکل بات نہیں ہے اور نہ پولیٹیکل, پلیز جی کنٹینیو کریں سر. بات ہو رہی ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہو رہی ہے, تو اس کو کم از کم سن لیں. اب آپ اشرافیہ کی اگر آپ بات سن لیں مسٹر چیئرمین, اسلام آباد میں گنز کلب ہے, 72 ایکڑ زمین ان کو دی گئی ہے. میں نے یہ سوال اٹھایا ہے اور آپ نے مہربانی کر کے اس کو کمیٹی کو بھیجا ہے. یہ زمین ان کو مفت دی گئی ہے. اسلام آباد کلب کی 244 ایکڑ 1 روپیہ فی ایکڑ کے حساب سے ان کو دی گئی. پاکستان گولف فیڈریشن کے 150 ایکڑ 2.5 روپے فی مربع فٹ کے حساب سے ان کو دی گئی ہے. ایک طرف یہ وسائل کے اوپر اشرافیہ قابض ہے, دوسری اشرافیہ کے اس طرح کی حرکات سے وہ ہمارے معاشرے کو اخلاقی طور پر بھی بگاڑ رہے ہیں. وسائل کے اوپر قبضہ ہے جس کی وجہ سے غربت ہے, اور اخلاق اور عادات ایسے خراب ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کی تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب آپ مسٹر چیئرمین دیکھ لیں کہ پاکستان میں آؤں گا اعداد و شمار کے اوپر, سروے کے اوپر کہ کتنی شراب پی جاتی ہے, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ قرآن پاک کے اندر شراب کو انسانیت دشمن ہونے کے ناطے مکمل طور پر حرام قرار دے کر مسلم سوسائٹی سے اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے. قرآن حکیم کے اندر شراب کے اوپر پابندی 3 مقامات پر سورہ بقرہ آیت نمبر 220, سورہ نساء آیت نمبر 43, سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91 کے موقع پر آتے ہیں.
اور پھر انہی آیات کی روشنی میں انہیں قرآن پاک نے بڑی کیٹیگوریکلی، بڑی بلیک اینڈ وائٹ میں، بڑے راسخ اور دو ٹوک انداز کے ساتھ شراب کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ اور پھر انہی آیات کی روشنی میں علماء، ائمہ، فقہا نے 10 بنیادی وجوہات لکھی ہیں کہ شراب میں انسان کے لیے بحیثیت فرد، فیملی کے لیے اور سوسائٹی اور سماج کے لیے کتنی خرابیاں اور کتنی زیادہ مضر چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے، چونکہ یہ سماج کے لیے دشمن ہے، انسان کے لیے دشمن ہے، عقل اور عقیدے کے لیے دشمن ہے، اخلاق اور کردار کے لیے دشمن ہے، تو اس کے اوپر پابندی لگائی۔ میں نے ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پیش کی ہے آرٹیکل 37H میں، جہاں پہ طبی اور اقلیتوں کی مذہبی تقریبات میں اجازت دی گئی ہے، اور طویل عرصے سے وہ کمیٹی میں ہے، اس کے اوپر پروگریس نہیں ہو رہی۔ ایک تو میں اس کے اوپر بھی اپنی کنسرن اور اپنی تشویش جہاں پہ شو کرتا ہوں کہ ایک چیز اتنی واضح ہے، بالکل کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، قرآن سنت کے مطابق ہیں، اور اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اور ریلیجس افیئرس کی منسٹری نے بھی ساتھ دیا ہے، اس کے باوجود آرٹیکل 37H میں اقلیتوں کے لیے جو آزادی دی گئی ہے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا۔ تو ایک تو میں اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کرتا ہوں۔ یہاں پہ اقلیتوں کے نام پہ پرمٹ دیے جاتے ہیں، خود اقلیتیں کہتی ہیں کہ نہ ہماری مذہب میں اس کی اجازت ہے، نہ ہماری مذہبی تقریبات میں اس کی اجازت ہے، لیکن ان کے نام پہ وہ پرمٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ صحت کا، پیسے کا، امن و امان کا، عقل کا اور دینی ایمان کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ اب مسٹر چیئرمین، میں کچھ اعداد و شمار کی طرف آتا ہوں۔ میں اس سرچ کے اندر تھا، اس انویسٹیگیشن کے اندر تھا کہ مجھے کچھ بنیادی اعداد و شمار مل جائیں، لیکن بدقسمتی سے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے ویب سائٹ پہ ایسی کوئی اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے، جو بہت تشویشناک بات ہے۔ مجھے صرف ایک رپورٹ ملی پنجاب کی 2018-19 کی، جو پنجاب اسمبلی میں پیش ہوئی تھی، کہ پنجاب کے اندر 34 کروڑ روپے سے زائد کی ایکسائز ڈیوٹی شراب کے اوپر اکٹھی کر دی گئی ہے، اور صرف ایک کارخانہ پنجاب کے اندر وہ 23 لاکھ گیلن شراب ہیں وہ پروڈیوس کرتا ہے، 2018-19 کی پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق۔ اور مسٹر چیئرمین، وال سٹریٹ جرنل کی مجھے ایک سروے ملی کہ وال سٹریٹ جرنل کی سروے ہے کہ پاکستان میں 10% لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں، جو 2 کروڑ ہیں۔ مسٹر چیئرمین، 2 کروڑ لوگ پاکستان کے اندر شراب پیتے ہیں 22 کروڑ میں۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی بڑی والیوم ہے، اور یہ اقلیتوں کے نام پر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک تو خود پاکستان کے اندر اس کی پروڈکشن ہے، پھر اس کے ساتھ مسٹر چیئرمین لیگلی بھی یہ امپورٹ ہو رہا ہے، انلیگلی بھی امپورٹ ہو رہا ہے، اور جو انلیگلی امپورٹ ہو رہا ہے، سمگل ہو کے پاکستان آ رہا ہے، اس کی والیوم کئی گنا زیادہ ہے لیگل امپورٹ سے۔ مسٹر چیئرمین، اس میں ریاست اور ریاست کے ادارے انوالو ہیں، کسٹم، کوسٹ گارڈ، اور میں واضح کرتا ہوں کسٹم اور کوسٹ گارڈ کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ سرحدات کی دفاع کے لیے ہے۔ کسٹم اور کوسٹ گارڈ ارب ہا روپے دنوں اور ہفتوں کے حساب سے اس اسمگلنگ سے کما رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے، یہ ان کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے۔ اس لیے کسٹم اور کوسٹ گارڈ اس کرمنل نیگلیجنس کے ذمہ دار ہیں کہ جو بہت بڑی والیوم میں انلیگل یہ شراب پاکستان میں سمندر کے راستے سے اور بارڈر کے راستے سے آتا ہے۔ تو کسٹم ہے، کوسٹ گارڈ ہے اور ایف سی ہے، اور ایف سی اور کوسٹ گارڈ اور کسٹم اس لیے کہ مسٹر چیئرمین کچھ عرصہ پہلے آرمی چیف نے، سابق آرمی چیف نے آرمی کے کچھ آفیسرز میں کے خلاف کرپشن کے جرم میں ایکشن لیا تھا۔ وہ جن آفیسرز کے خلاف کرپشن کے جرم میں ایکشن لیا گیا تھا وہ سب کے سب بلوچستان ایف سی کے عہدیدار تھے۔ تو کسٹم، کوسٹ گارڈ اور ایف سی کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر شراب پاکستان میں سمگل ہو رہا ہے۔ یہ ایک تو نقصان ہے قومی خزانے کا، دوسرا ہماری دین اور ایمان کے اوپر حملہ ہے، تیسرا ہماری نئی نسل کی تباہی ہے، اور چوتھا اس سے کرائم ریٹ، بڑے پیمانے پر کرائم ریٹ جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ ہماری تعلیمی اداروں کے اندر، ہماری اسکولوں کے اندر، ہماری کالجز کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کے اندر، ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر
ہماری تقریبات کے اندر اب کلم کلا اس کا استعمال شروع ہو گیا ہے. کلم کلا وہ شرم، وہ حیا، وہ قانون کی موجودگی وہ ختم ہو گئی ہے. مسٹر چیئرمین، یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ابھی جو اعداد و شمار میں نے آپ کو پیش کیے ہیں، میں آپ کے توسط سے حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں شراب کے لائسنس کتنے اجرا ہوئے ہیں، صوبوں میں بھی وفاق میں بھی. نمبر 1. حکومت مجھے بتائیں پاکستان میں شراب کی پروڈکشن کتنی ہو رہی ہے. نمبر 3. حکومت مجھے بتائے ہر سال اللیگلی کوسٹ گارڈ اور ایف سی اور کسٹم کی نااہلی کی وجہ سے کتنا شراب پاکستان کے اندر سمگل ہو رہا ہے، اللیگل امپورٹ ہو رہا ہے. چوتھا، حکومت مجھے یہ بتائے کہ اس وقت اپنی حکومت کی کتنی سروے ہے کہ کتنے لوگ پاکستان میں شراب کے استعمال سے متاثرہ ہیں. اور پانچواں سوال، حکومت مجھے بتائے کہ قومی خزانے کو جو دین کے اوپر حملہ ہے، ایمان کے اوپر حملہ ہے، عقل کے اوپر حملہ ہے، جو کرائم ریٹ بڑھتا ہے، وہ تو ہے، وہ تو ایک حقیقت ہے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری نئی نسل شراب کے اندر ڈوبتی جا رہی ہے. لیکن جو قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے اس کے والیوم 2 کروڑ لوگ اگر شراب پی رہے ہیں تو ایک رات میں ارب ہار روپے کی شراب پی جا رہی ہے. بلینز آف روپیز کی شراب ہر رات پاکستان کے اندر پی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے اور جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں اس مرض کے، اس کے علاج معالجے کے لیے کیا اقدامات ان کے پیش نظر ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار لا. میں منسٹر صاحب کو دیں دوں. جی منسٹر صاحب جناب 2 منٹ بیٹھ جائیں. جی پہلے دنیش کی سن لیں. جی کیا کہنا چاہتے ہیں دنیش کی سن. جی دنیش. جناب اعلیٰ، میں صرف ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آرٹیکل 37H میں لکھا گیا ہے، وہاں لکھا گیا ہے کہ جی یہ میں پڑھ کر سناتا ہوں، prevent the consumption of alcohol, liquor otherwise than for medicinal and in case of non-Muslim religious purpose. تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جتنے نان مسلمس ہیں ان کے بھی مذہب میں شراب نوشی منع ہے. یہی کہہ رہے تھے. میں یہ ایک وضاحت کر دوں، یہ اگر کہا جاتا ہے کہ ہمارے کاندھے کو استعمال کیا تو میں مشتاق صاحب سے یا منسٹر صاحب سے کوئسچن کرتا ہوں کہ یہاں پر جو بلیک لیبل آتی ہے، یہاں شیواز ریگل آتی ہے، یہاں پر کارلسبرگ بیئر آتا ہے، وائن آتی ہے، وہ کیا پاکستان میں بن رہے ہیں؟ وہ کیا اقلیتوں کے نام پر بن رہے ہیں؟ یہ سارے اشرفیہ کی ہے. آپ چاہے اس پر جتنا بھی بین لگا لیں، جب تک آپ ان چیزوں پر بین نہ لگائیں گے یہ ختم نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے اگر آپ نے کرنا ہے تو لیگل کر دے، تمام صرف غیر مسلموں کا نام ہٹا دے. اور یہ آپ میں